آخر وہ کون سا گناہ ہے جس کے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس گناہ کا کرنے والا شخص اس کے گناہ کی قباحت کو جان لیتا تو وہ 40 دن یا 40 سال تک وہاں ٹھہرنا رک جانا گوارا کرتا، لیکن وہاں سے گزر جانا گوارا نہ کرتا۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس عمل کو کرنے والا شخص شیطان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائی اور بہنوں، آج میں پھر سے آپ حضرات کے لیے ایک انتہائی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نمازی کے آگے سے گزرے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی شریعت اس پر کیا حکم لگاتی ہے، جبکہ اس معاملے میں دو طرح کا طبقہ پایا جاتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے بعض لوگ نمازی کے آگے سے گزرنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، بغیر کسی پرواہ کے گزر جایا کرتے ہیں، اور دوسرے طبقے کا حال یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، یعنی یہ کہ اگر وہ اتفاق سے اس کے پیچھے کوئی نمازی آ کر نیت باندھ لے، نماز پڑھنے لگے، تو اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹتے، اس وقت تک وہاں سے نہیں جاتے، چاہے ان کو کوئی اہم کام ہی کیوں نہ پیش ہو، جب تک کہ یہ پیچھے والا شخص سلام نہ پھیر لے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ شریعت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اس مسئلے کو جاننے سے پہلے بطور خاص مسجد کی پیمائش کو جان لیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ اس مسئلے کا تعلق مسجد کبیر یعنی بڑی مسجد اور مسجد صغیر یعنی چھوٹی مسجد کے تعلق سے ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر مسجد کبیر ہے تو اس میں گزرنے کا مسئلہ الگ ہے، مسجد صغیر ہے اس میں گزرنے کا مسئلہ الگ ہے۔ تو پہلے جانتے ہیں کہ مسجد کبیر کسے کہتے ہیں اور مسجد صغیر کسے کہتے ہیں۔ تو مسجد کبیر شرعی اعتبار سے اتنی مقدار والی مسجد کو کہتے ہیں کہ جو 60 فٹ لمبی ہو اور 60 فٹ چوڑی ہو، جس کی پیمائش 60 گز چوڑائی اور لمبائی پر جو مسجد مشتمل ہو وہ مسجد کبیر یعنی بڑی مسجد کہلاتی ہے، اور جو اس سے کم ہو اسے مسجد صغیر یعنی چھوٹی مسجد کہلاتی ہے۔ اس کو شریعت کی زبان میں کہیں گے شرعی 40 گز، شرعی 40 گز کی پیمائش پر جو مسجد ہوگی وہ مسجد کبیر ہے، جو اس سے کم ہے وہ مسجد صغیر ہے۔ میں نے آپ کو فٹ کے طور پر کہ کتنے فٹ کی مسجد کو مسجد کبیر کہتے ہیں اور کتنی فٹ کی مسجد کو مسجد صغیر کہتے ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دونوں کا حکم کیا ہے۔ تو دونوں کا حکم جاننے سے پہلے اس چیز کو پہلے یہ جان لے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو نمازی کے آگے سے گزرنا پایا جائے گا یا نمازی کے آگے سے ہٹنا پایا جائے گا۔ اگر گزرنے والی بات آئے گی تو گزرنے کا سارا مسئلہ مسجد صغیر سے متعلق ہے۔ رہی بات مسجد کبیر کی، تو مسجد کبیر کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ 2 صف چھوڑ کر کے آپ ان کے سامنے سے گزر سکتے ہیں۔ البتہ اگر مسجد صغیر ہے یا گھر کے اندر مستورات نماز پڑھ رہی ہیں، عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، ان کے سامنے سے بھی گزرنا ہو ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوگا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو گزرنے کی صورت پیش آ جائے نہ کہ کھسکنے کی، دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر آپ کسی کے آگے نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل سیدھ میں بیٹھے ہیں یا ہلکا سا دائیں طرف نکلے ہیں یا ہلکا سا بائیں طرف نکلے ہیں، آپ یوں اس کی طرف سے کھسک جائیں اور وہاں سے الگ ہو جائے، وہاں سے ہٹ جائے، کوئی گناہ آپ کے ذمے نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ آپ پھنس گئے کہ ایک طرف کھسک نہیں سکتے اور آپ مثال کے طور پہ وہ پیچھے والا نمازی دیوار سے لگ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور اتنی جگہ نہیں ہے کنارے سے کہ آپ نکل سکیں، ایسی صورت میں آپ پھنس گئے ہیں، تو اس کے لیے ایک راستہ جو بتایا گیا فقہاء کرام نے وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ ہو آپ انہیں بلا لیں اور بلانے کے بعد انہیں کہ یوں ہاتھ کھڑا کر دے، یوں ہاتھ کھڑا کر دے جو سترے کے قائم مقام ہو جائے گا، اور پھر آپ آگے سے گزر جائیں، کھسک جائیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب رہی بات سترے کی، سترہ کہتے کسے ہیں؟ سترہ کہتے ہیں کہ نمازی اپنے آگے کوئی ایک انگلی کے بقدر موٹی لکڑی ہو یا لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو، اس کی طرح کوئی چیز ہو، 1 گز کی ہو، اگر وہ آپ کے سامنے ہو تو یہ سترہ ہے، اور سترہ رکھ دینے کے بعد آگے سے گزرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو امید ہے
کہ اس مسئلے کو جان لینے کے بعد انشاءاللہ آپ جان بوجھ کر کے نمازی کے آگے سے گزر کر اپنے اوپر اتنا بڑا گناہ کا بوجھ نہیں لا دیں گے۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔